اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں آپ دیکھتے ان لوگوں کی جانب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ آپ کو بھی سیدھے رستے سے گمراہ کر دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ کارساز، حمایتی۔ وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احکام کو، عن مواضعہ، اس کی اصل جگہوں سے۔ ویقولون، اور یوں کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ واسمع، آپ سنیے، غیر مسمعین، اور آپ نہ سنائے جائیں۔ ورائنا، اور رائنا کا لفظ بھی کہتے ہیں، لجم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر، ٹیڑھا کر کے۔ وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر عیب لگاتے ہیں۔ ولو انہم قالوا، اور اگر بے شک وہ یوں کہتے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ واسمع، آپ سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم، تو ان کے حق میں یہ بہت ہی بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست بات ہوتی۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت ہی کم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہود کی کچھ شرارتوں اور خباثتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود ایک ایسا لشکر ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس نے ہر دور کے اندر اسلام کو، مسلمانوں کو اور نبی آخر الزمان کو نقصان پہنچانے ہی کی کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر بھی وہ لوگ شرارتیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا مقصد ان کا کوئی ہدایت کو طلب کرنا نہیں تھا، احکام کو جاننا نہیں تھا، آپ کی باتیں سن کر آپ کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا تھا۔ تو یہ شروع سے ہی اسلام کے مخالف جو ہے نا وہ چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی خباثتوں کا قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اسلام کے خلاف یہ منصوبے ہیں، اور اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے۔ دو اصل مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو باور کرایا جائے کہ یہ گروہ تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے، تم بھی ان کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور ان کے ساتھ موالات قائم مت کرو۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی احساس اور ہمدردی اور اچھے جذبات نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں تمہارے دشمن ہے، تم بھی ان کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ایک مقصد تو یہ ہے ان کے واقعات کو بیان کرنے کا۔ دوسرا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے ان کے واقعات کو بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہود کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے حسد، بغض، کینہ اور مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی آگ، یہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم یوں نہ ہونا، تمہارے دلوں کے اندر اس سے الٹ صفات ہونی چاہیے۔ ان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تمہارے اندر پیار، محبت، الفت ہونی چاہیے۔ وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تم اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرو کہ تمہاری وجہ سے اسلام کو فائدہ پہنچے، تمہاری وجہ سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کام کر کے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اے مسلمان،
تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں بلکہ موافقت اور اتباع اور پیروی کرنی۔ یہ مقاصد ہیں ان باتوں کو، ان واقعات کو بیان کرنے کے۔ چنانچہ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ الم تر اے الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ یعنی آپ بخوبی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ بری صفات جو ہے نہ پائی جا رہی۔ الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب کا ایک حصہ تو نہیں دیا گیا تھا، پوری مکمل کتاب دی گئی تھی۔ تورات مقدس پوری کی پوری کتاب ان کو دی گئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نصیبا من الکتاب، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ یہودیوں کو تورات مکمل دی گئی تھی، عیسائیوں کو انجیل مقدس مکمل دی گئی تھی، اس کے اندر مکمل احکام تھے اس وقت کے اعتبار سے۔ تو یہ کہنا کہ کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اللہ نے ان کو دی تھی وہ تھی تو مکمل، اس وقت ایک حصہ نہیں تھا، مکمل تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کے صرف الفاظ کو تو لیا ہے، الفاظ کی تلاوت تو کی ہے، الفاظوں کو تو اپنی زبان سے ادا کیا ہے، لیکن جو ان الفاظ کے معانی اور تشریحات تھی وہ نہیں لی، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اگر سمجھا بھی ہے، یہ نہیں کہ سمجھتے نہیں تھے، بعض جگہوں پہ سمجھتے بھی تھے لیکن سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ اور یہی خرابی آج کے دور کے اندر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب دی ہے، ہم نے صرف اور صرف اس کو تلاوت کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں برکت کی خاطر، اس کا ادب بڑا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مقدس کا ادب اتنا ہے کہ کوئی اگر پیٹھ بھی کر دے نا اس طرف تو سارے گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ بے ادبی اس قدر، ادب اس قدر ہے اس کتاب کا کہ ہم اس کو اونچی جگہ کے اوپر رکھتے ہیں۔ ادب اس قدر ہے اس کتاب کا ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم اس کو خوبصورت اور قیمتی غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ ادب اس قدر ہے اس کتاب کا کہ ہم اس کے اوپر دھول بھی نہیں آنے دیتے، لیکن اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہم نے نہیں۔ یہ کہنا کیا چاہتی ہے، ہم سے منوانا کیا چاہتی ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے، یہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کتاب اللہ کو سمجھنے والے۔ یہی چیز، یہی بری خصلت یہود کے اندر تھی۔ اللہ نے کہا کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا ہے کہ الفاظ تو دیے گئے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کی طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے دل جو ہے نا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم جو ہے نا برکت کی خاطر تلاوت کریں گے۔ کسی نے نیا مکان بنا لیا ہے، وہ مدرسے کے کچھ طلباء لے کر گھر میں چلا جائے گا، ہم نے افتتاح کرنا ہے، ادھر شفٹ ہونا ہے، آپ جو ہے نا دعا کریں۔ کسی نے نئی دکان بنائی ہے، وہ برکت کی خاطر جو چند افراد کو لے جا کے ادھر قرآن کی تلاوت جو ہے نہ کرائے۔ بس اسی تک ہم محدود رہ گئے۔ کوئی بندہ قریب المرگ ہے، مرتا نہیں ہے جی، روح نہیں نکلتی جی، بلا فلانے مولوی صاحب نے کول بہ کے جناب سورہ یاسین پڑھے تھے جی، روح نکلے تھے جان چھٹے۔ بس انہی مقاصد کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ رکھا۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا جی، 3 دن تک جو ہے نا پورے محلے کے اندر جو ہے نا سپارے گردش کرتے رہیں گے، اے 2 سپارے انہوں دے دو، 2 انہوں دے دو، 2 انہوں دے دو، پڑھ کے ساڑھے مردے نو سالے ثواب کرو جی۔ مردہ جو ہے وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، محلے والوں کو کیا لگے کہ اس کو بخشے؟ وہ اسی طرح اوپر رکھ دیتے ہیں، 2 دن کے بعد وہ سپارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جی، چلو جی خیر سے ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں۔ مسجد کے اندر کل خوانی ہوتی ہے جی، اس کے اندر جو نا لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ اتنے قرآن ہم نے ختم کیے ہیں جی، فلاں میت کو ایصال ثواب جو نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، میں اپنی بات نہیں کر رہا، احناف کے علماء کی بات نہیں کر رہا، امام شافعی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک یہ قول نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
آپ جتنے مرضی قرآن پڑھ کے میت کو ایصال ثواب کریں، اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ ہمارے احناف کا یہ مسلک نہیں ہے، ہمارے نزدیک ثواب پہنچتا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک عالم کا قول نقل کر رہا ہوں۔ ہم نے قرآن کو بس یہاں تک رکھا ہوا ہے، نیا مکان بنا لیں، نئی دکان بنا لیں، ادھر پہ قرآن خوانی کر لیں، کوئی میت ہو گئی ہے جی، اس کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے نا قرآن خوانی کر لیں جی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کیا، واقعتاً بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے۔ لیدبروا آیاتہ، جو اس کی آیات میں تدبر کرتا ہے، فہم کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھو نہ اور تمہیں ایسے ہی برکتیں مل جائیں۔ کچھ برکتیں ملتی ہیں، میں مطلق انکاری نہیں ہوں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا، ایک ایک حرف کے اوپر 30 جو ہے نا وہ نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن کی جو برکات ہیں وہ ان لوگوں نے لوٹی ہیں لیدبروا آیاتہ، جو اس کی آیات کے اندر تدبر کرتے ہیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے۔ اصل تو برکتیں انہوں نے لوٹی ہیں جنہوں نے اس کے اندر غور و فکر کیا ہے، اصل تو رحمتیں انہوں نے لوٹی ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تم قرآن سمجھو نہ اور تم قرآن کے قریب نہ ہو اور ادھر ادھر کی لاجانی باتوں کے اندر زندگی گزار دو، پھر تمہیں برکتیں مل جائیں، رحمتیں مل جائیں، سعادتیں مل جائیں، قطعاً نہیں۔ کچھ ثواب مل جائے گا، صبح تم تلاوت کرتے ہو، شام تم تلاوت کرتے ہو، کچھ ثواب تو ملے گا، لیکن اصل برکات اگر لوٹنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ چاہتے ہیں، ان چیزوں کی سمجھ تبھی آئے گی جب قرآن کو سمجھ۔ ایسے اتنا قرآن پاک میں اللہ رب العزت کہتے ہیں افلا یعقلون، کوئی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تعلمون، افلا یعلمون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور تمہارے دلوں پہ تالے کیوں لگ چکے ہیں؟ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جس دل کے اندر اللہ کا قرآن نہیں بستا، جس دل کے اندر قرآن کو سمجھنے کی توفیق اللہ نے اس کو چھین لی ہے، یوں سمجھ لیں اللہ نے اس کے دل کے اوپر تالا لگا دیا، اور یہ تالا مہر جباریت ہے، اللہ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی، اے نہیں سمجھ، ہدایت اس کے دل کے اندر آ نہیں سکتی۔ اصل تو یہ وتیرہ یہود کا تھا کہ یہود جو ہے نا وہ تورات کو پڑھتے تھے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یا سمجھتے تھے لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ وہ ایک حصہ کیا ہے؟ الفاظ تو دیے گئے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو اللہ نے ایک حصے سے تعبیر کیا۔ بعض مفسرین نے کتاب کا ایک حصہ ملنا اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ان کو دی تھی، وہ جو اصل کتاب جو من جانب اللہ تھی، ان لوگوں نے ان ساری اصل باتوں کو نکال کر اپنی طریقے سے اس کے اندر لکھنا شروع کر دیا۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ نے کہا یہود کے ان لوگوں کے اوپر ہلاکت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے مسائل اس کے اندر ڈال دیے، باقی ساری تحریف و تبدیل جو ہے نا وہ کر دی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی تورات مقدس کے اندر بے شک چند باتیں ایسی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو من جانب اللہ ہیں، تو وہ ایک ہی حصہ ہوا نا، مکمل تو اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر تورات مقدس کے اندر، تورات مقدس جو آپ اٹھاتے ہیں اس کے اندر کوئی شاد و نادر ایسی بات ہوگی جو من جانب اللہ ہوگی، باقی ساری تحریف و تبدیل ہے۔ تو اسی سے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ تو ابھی بھی ان کے پاس ہے، لیکن کتاب کا اکثر حصہ جو ہے وہ تحریف و تبدیل شدہ ہے، وہ اللہ کی جانب سے نہیں۔ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا، وہ اپنی طرف سے مسئلے بنا کے کہتے ہوا من عند اللہ، اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں،
ما ہوا من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ کی جانب سے نہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ جو ہے نا بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے اس بات سے تعبیر کیا۔ اور یہ مانوی جو تخریف ہے یہ آج ہمارے علماء کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھیں لفظی تبدیلی تو کر نہیں سکتے قرآن مقدس کے اندر، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن مانوی تحریف آج ہو رہی ہے، اپنے من پسند معانی اور مفہوم قرآن مقدس کا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو سلف صالحین کا منہج تھا اس سے ہٹ کر اس کا معنی اور مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ جو صحابہ کے آثار اور اقوال تھے اس سے ہٹ کر جو ہے قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہٹ کر اپنی خواہش کے ساتھ جو ہے قرآن مقدس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تفسیر بالقرآن ہو، کہ قرآن اپنے ہی ایک مقام کی تفسیر دوسری جگہ پہ کرتے۔ نمبر 2، نبی کی سنت کے مطابق ہو، نبی کی حدیث کے مطابق اس کی تفسیر بیان کی جائے، اقوال صحابہ کے تحت جو ہے نا اس کی تفسیر جو ہے نا وہ بیان کی جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لفظ کا اگر بہت سارے معنی بنتے ہوں تو جو معنی سلف صالحین نے لیا اس سے ہٹ کے آپ نیا معنی لے کر نئی تحقیق جو ہے نا وہ پیش کر دیں، قطعاً اس کی کسی مفسر کو بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ تنہا کے اوپر تھوڑی سی تنہا کے اوپر کہنے والے جو ملا ہیں وہ اس طرح کی جو ہے نا بیہودہ اور یہودیانہ تحریف کرے، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے اور کبھی بھی اس کی اجازت نہیں۔ اچھا یہودی ایسے کیوں کرتے تھے؟ یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہوا تھا، وہ خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر پس پوچھ ڈال کے گمراہی کو گلے لگا لیا ہوا تھا۔ پہلے پارے کے اندر یہی بات اللہ رب العزت کہتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ یہ جو ہم اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں، یہ گویا کہ اللہ نے اس کو تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مبیع دیں اور سمن لے لیں، سمن دیں اور مبیع لے لیں، کچھ پیسے دیں یہ چیز خرید لیں۔ تجارت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جان بین سے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ دکاندار سے اگر آپ نے چیز لینی ہے تو اس کو جو ہے نا آپ نے قیمت ادا کرنی ہے۔ یہی چیز جو ہے نا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اگر تم جنت کے خریدار ہو تو میرے حکم کے مطابق، میرے قرآن کے مطابق چلو گے، پھر تم جنت کے خریدار بنو۔ اپنی زندگی قرآن مقدس کے مطابق، سنت رسول کے مطابق گزار لو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو ہم جنت کو اللہ سے خرید رہے ہیں، تو جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت اور پیروی۔ اسی کو اللہ نے تجارت سے تعبیر کیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے۔ یشترون الضلالہ، یہ چند روپیوں کی خاطر جو نا دین کو بیچ رہے ہیں، دنیا کے حقیر مال و متاع کی خاطر یہ اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ اصل کے اندر تو یہود کے متعلق تھی، لیکن بہت سارے ہمارے علماء بھی اسی طرح جی لوگوں کے من پسند مسئلے جو نا ان کو بتاتے ہیں، قرآن مقدس کی آیات سے بتاتے ہیں جی۔ ایسی تفسیر نہ اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، نہ پہلے گزرے ہوئے علماء نے کی ہے۔ ان کا وتیرہ تو یہ تھا، وہ نذرانے وصول کرنے کے لیے اور دنیا کا مال و متاع جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے یوں کرتے تھے۔ یہ بھی اسی ڈگر کے اوپر چلے ہوئے۔ دنیا کا مال عزیز ہے، بس کوئی نمازی جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے جی، مسجد کی انتظامیہ جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہونی چاہیے، یہ یوں چاہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ یوں ہی بیان کرنا ہے جی، نہ اس چیز کو نہ دیکھ، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ آپ کی مسجد کی انتظامیہ اگر آپ سے ناراض ہوتی ہے، آپ حق کے اوپر مبنی بات کہیں۔ مسجد کی کمیٹی اگر ناراض ہوتی، بے شک ہو، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے نا بتانا ہے، جو سیدھی سیدھی بات ہے۔
اور ہماری مساجد کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم مسجد کے سیکٹری اور صدر صاحب کے خلاف ہو جائے نا تو امام صاحب کی جرت نہیں ہوتی وہ مسئلہ بیان کرتے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ یہود کا طرز ہے، یہ یہود کا وتیرہ ہے. تو ائمہ کرام اور علماء کرام کی یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو ایسے انداز کے ساتھ پیش کریں جس انداز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ تو چاہتے بھی یہ ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے رستے سے ہٹائیں. یشترون الضلالۃ، خود بھی گمراہی کو انہوں نے خرید رکھا ہے، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور تمہارے حق میں بھی گمراہی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں. تو یہود کی حفاظتیں بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اے امت محمدیہ، تم اس ڈگر پہ نہ چلنا، تم اس طریقہ کار کو نہ اپنانا. وہ تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہارے نبی کی سنت تم سے چھڑوانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹا کر تمہیں جہنم کی طرف جو نہ لے کے جانا چاہتے ہیں. خود قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا اے میرا پیغمبر یہ تجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. ہاں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت کو نہیں اپنا لیتے اتنی دیر تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. تو آپ نے ان کو خوش نہیں کرنا، آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی ہے. یہ ناراض ہوتی ہیں. تو آج ہمارے لیے بھی حکم ازا یہ ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے کنبہ قبیلہ، میری مسجد والے، میرے نمازی، میرے مقتدی، اگر یہ سارے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں بے شک ہوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑنا. یہ ہم سب کے لیے یہ حکم اعظم ہے. جب تک یہ نہیں کرو گے تو پھر جو نا دین کامل نہیں ہے، پھر تو خواہشات کے اوپر مبنی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں یریدون ان تضلوا السبیل، وہ تم کو بھی راہ راست سے جو ہے نا ہٹانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کیسے جو ہے نا پلان بنایا. یہود و نصارہ آج بھی اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس عمل میں لگے ہوئے ہیں ہم نے مسلمانوں کو ان کے دین سے کیسے دور کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ انتھک محنت بھی کر رہے ہیں اور روپیہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے سارے وسائل اور اسباب لگا رہے ہیں. آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں. ہمارے ملک کے اندر کرسچن سکول نہیں ہے، عیسائیوں کی بنائے ہوئے سکول نہیں ہے. کیا ہمارے سکولوں کے اندر جو تعلیمی نصاب ہے وہ کیسا ہے جی؟ ان کے سکول، ان کے بنائے ہوئے سکول، ان کے بنائے ہوئے کالج، ان کی یونیورسٹیاں ہمارے ملک کے اندر ہیں. ہم بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں جی کہ یہ وہاں پہ آکسفورڈ کا جو ہے نا نصاب پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچے آکسفورڈ کی تعلیم جو ہے نا حاصل کر رہے ہیں. یہ او لیول اور اے لیول کیا کس کی تعلیم ہے؟ انہی کی بنائی ہوئی تعلیم. ہم بڑی خوشی کے ساتھ، ناز کے ساتھ، تکبر کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھ کے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں میرا پتر تے اے لیول کردہ پہ او لیول پہ کردہ تے پتہ نہیں کی کچھ پہ کردہ. وہ یوں محنت کر رہے ہیں، وہ اپنی یونیورسٹیاں بنا کر کو ایجوکیشن کی شکل دے کر ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو گمراہ کر دیں. ہم بڑے شوق کے ساتھ جو ہے نا کو ایجوکیشن جو ہے نا اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں. جو ان کی ایک محنت ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے اندر اسپتال بنائے ہوئے ہیں اور اسپتالوں کے اندر جو بندہ علاج معالجہ نہیں کرا سکتا اس کو فری بھی علاج دیتے ہیں. فری علاج دے کر، فری تعلیم دے کر، اپنے وسائل ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر استعمال کر کے حقیقت کے اندر وہ اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. سب سے بڑی زیادتی اور سب سے بڑی بے حیائی تو یہی ہے نا کہ کو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں نا، یقین جانیے وہ اپنے ہاتھوں قتل کر رہے ہیں. ایک قتل وہ ہوتا تھا جو مشرکین مکہ جاہلیت کے زمانہ کے اندر اپنی بیٹوں کو زندہ درگو جو نہ کیا کرتے تھے. ایک قتل یہ ہے. ایسے ہی تو نہیں اکبر آلہ آبادی، غالباً اکبر آلہ آبادی چیخا کرتا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہو جاتا، کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. کیوں اس نے یہ جملہ کہا؟ کیوں اس نے یہ شعر کہا؟ کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. بچوں کو قتل کرا کے اس نے اپنے سر بدنامی کے سوا کچھ نہیں لیا.
اگر قتل ہی کرنا چاہتا تھا تو ایک کالج جو ہے نا اپنے علاقے کے اندر کھول دیتا، جہاں پہ جو نا کو ایجوکیشن ہوتی، لڑکی اور لڑکیاں جو ہے نا وہ اکٹھے جو ہے نا وہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے، قتل تو وہیں پہ ہو گئے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے ان کالجوں کو جن کے اندر کو ایجوکیشن ہے قتل سے تعبیر کیا۔ کتنا بڑا شاعر تھا وہ! بڑے منصوبے کے تحت ہمارے ملک کے اندر سکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں۔ جس وقت ہم ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی دینی لحاظ سے یہ بالکل کمزور ہیں، جی بنیاد تو ان کی ہے نہیں، پیسے کا منہ بھی جو ہے نا کھولتے ہیں، بچوں کو باہر بھی لے جاتے ہیں، اسباب وسائل بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں، چلو بھائی باہر ہمارے ساتھ، ہم وہاں پہ تم کو نوکری بھی دیں گے، ملازمت بھی دیں گے، اور یورپ کے کاغذ بھی لے دیں گے، نوکری کے ساتھ چھوکری بھی دیں گے۔ یہیں پہ جو نا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جی، دین تو سارا یہاں پہ جو نا ختم ہو گیا۔ اب جو ان کے ٹکڑوں پہ پلے گا، ان کی زبان نہیں بولے گا تو اور کیا کرے گا؟ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گمراہی کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہماری جیب کے اندر پوری دنیا ہے موبائل کی صورت میں۔ کبھی آپ نے غور کیا موبائل کے اندر جتنی بے حیائی ہے، کس قدر بے حیائی ہے؟ انٹرنیٹ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے نا انسان کے ظرف کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کا استعمال کرتا ہے، اچھا کرتا ہے کہ برا کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ تجربے کی بات ہے، خلوت بھی ہو، تنہائی بھی ہو، شیطان اوپر حملہ آور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہ ہو، اکیلے آپ ہوں، اور یہ سارے وسائل اور اسباب جو نہ ہوں، آپ دین سنیں گے؟ آپ کسی عالم کی تقریر سنیں گے؟ الا قلیل، بہت کوئی 100 میں سے ایک ہوگا اس طرح کا نیکوکار آدمی، متقی، زاہد، عابد، جو ان چیزوں سے بچ جائے۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ شیطان کا جال ہے، یہ جو یہود و نصارہ کا جال ہے، اس جال کے ذریعے وہ ہمیں پھنسا رہے۔ ہمارے گھروں کی حالت کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ جس وقت ہمارے گھر کی عورتیں ان فیشنیبل اور بے حیا قسم کی عورتوں کو دیکھیں گے، ان کے لباس کو دیکھیں گے، وہ اس طرح کا لباس اپنانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کی تہذیب اپنانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کا کلچر اپنانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام ہم سے یوں چھڑایا جا رہا ہے ایک خاص محنت کے ذریعے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ یہ گمراہ کرنے کے اندر ان کے مختلف جو ہے نا اسباب ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ تم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، میں جانتا ہوں، میں اللہ جانتا ہوں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، میں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں۔ میں اللہ تم کو حکم دے رہا ہوں، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہاری طاقت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، تم سے تمہاری نبی کی سنت اور اللہ کی توحید جو نہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ اپنے دشمن کو پہچانو۔ جس وقت تم بھی ان سے دشمنی رکھو گے نا، ظاہر بات ہے اب وہ تمہیں آزاد تو نہیں چھوڑیں گے، تمہاری مخالفت میں علل اعلان پھر آئیں گے، تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کے اوپر پھر توکل کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تمہارا حمایتی کافی ہے۔ جس وقت انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور دشمن کو دشمن جانے، تو پھر اللہ کی تائید اور مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوتی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہے اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلندی، کامیابی، سرفرازی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ تو یہ کیسے انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کھول کھول کے قرآن مقدس کے اندر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی خباثتوں کا تذکرہ کیا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یحرفون اے یبدلون، وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں، عن مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے۔ حکم کچھ ہوتا ہے، اس میں تغیر و تبدل جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔
اس حکم کو تبدیل کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں، اپنی مرضی کے احکام جو ہے نا اس کے اندر ٹھونس دیتے ہیں۔ ایسے ہی تو نا اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن ہاتھوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کیا اور تحریف کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تورات مقدس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہ کشادہ ہوں گی، آپ درمیانے قد کے ہوں گے، آپ کے جو سر کے بال ہوں گے وہ قدرے گنگریالے ہوں گے، پیچدار ہوں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تورات مقدس کے اندر جتنی اللہ کے پیغمبر کی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری تبدیل کر، جہاں پہ لکھا تھا کہ آپ کے بال گنگریالے ہوں گے وہ لکھ دیا کہ آپ کے بال تو سیدھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آپ کی آنکھیں کشادہ ہوں گی، لکھ دیا جی آپ کی آنکھیں تو نیلی ہوں گی۔ میانہ قد کی جگہ پہ لکھ دیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد دراز ہوگا۔ اب کوئی پوچھتا تو وہ اپنی طرف سے تورات مقدس کے اندر لکھا ہوتا، دکھاتے دیکھو جی اس کا قد تو درمیانہ درجے کا ہے، ہماری کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان جو ہوگا وہ تو دراز قد کا ہوگا، اس کی آنکھیں تو کشادہ ہیں، حالانکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے احکام کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھا۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور جو بھی کہتے تھے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے آپ ان کو بیان کرتے، آپ ان کو سمجھاتے، سمعنا، ہاں جی ہم نے سن لیا، جی ہم نے سن لیا۔ اور جس وقت اپنے شیاطین کے پاس جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اور یہاں پہ ایک لفظ، اسی لفظ سے ایک مسئلہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس وقت اپنے رؤساء اور سرداروں اور چودھریوں کے پاس جاتے، اللہ نے کہا جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ جو لوگ جو کسی قوم اور طبقے کے بڑے اور وڈیرے اور سردار اور چودھری دین اسلام کے مخالفت میں چلتے ہوں وہ سردار نہیں ہوتے، حقیقت کے اندر شیاطین ہوتے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے چودھریوں کے پاس اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت کہتے وَعَصَيْنَا، ہم نے جو سنا تھا ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اتنے بدبخت تھے۔ یا بعض مفسرین نے یہ کہا نبی کی مجلس کے اندر بیٹھ کے کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل کے اندر انکار کرتے ہوئے یوں کہتے وَعَصَيْنَا، ہم تو اس بات کے منکر ہیں جی، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تو جانتا نا، اللہ نے ان کا پول جو ہے نا کیسے کھولا جی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، یہ ایسے الفاظ ہے جو دعائیہ کلمہ بھی ہے اور بد دعائیہ کلمہ بھی ہے۔ اب ظاہراً تو وہ نبی کو دعا دے رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ بد دعا دے رہے ہیں۔ کیسے؟ وَاسْمَعْ، آپ سنیے، یعنی ہماری بات کو سنیے، غیر مسمعین، آپ کبھی بھی نہ سنیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ناگوار بات نہ سنیں۔ اب یہ ایک اچھی دعا تھی کہ تجھ کو ناگوار بات سننے کو نہ ملے، ہر دفعہ آپ اچھی بات ہی سنیں۔ اور غیر مسمعین کا ایک معنی یہ تھا کہ آپ کبھی بھی نہ سنیں، سننے کی صلاحیت ہی آپ سے ختم ہو جائے، مفقود ہو جائے۔ دوجے لفظوں چاہیے کہہ لو کہ اللہ دے پیغمبر نو کہنے ہیں کہ یہ جو کان آپ کے سنتے ہیں نا یہ ختم ہو جائے، صلاحیت ختم ہو جائے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، آپ ڈورے ہو جائیں، کبھی سن ہی نہ سکے۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کے سامنے بیٹھ کے اب کوئی بندہ کہہ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے غیر مسمعین، آپ کبھی ناگوار بات نہ سنیں، یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، لیکن مقصد اندر سے کیا ہوتا کہ بد دعا دے رہے ہوتے۔ اللہ تو ان کے مقاصد کو جانتا ہے نا، اللہ نے ان کے مقاصد کو، اللہ نے ان کے پول کو کھول دیا۔ یہ جو تم نبی کے مجلس کے اندر بیٹھ کے یہ کہتے ہو نا سمعنا واسمع غیر مسمعین، میں اللہ اس کی حقیقت کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ تم میرے نبی کو بد دعا دیتے ہو، ابھی پوچھتا ہوں تم سے خبر لیتا ہوں، لیکن ہمیں جو نا آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جو تمہارے نبی کے خیر خواہ نہیں ہیں۔
ورائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کبھی تو یوں کہتے رائنا رائنا، اس کو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو مروڑ تروڑ کے جو ہے نا وہ کہتے، زبان کو ٹیڑھا کر کے کہتے، جیسے رائنا، ایسے جو نا ٹیڑھا میرا کر کے نا اس کو کھینچ کے جو نا کہتے۔ اب رائنا کا لفظی معنی یہ ہے ہماری رعایت کیجئے، اور رائنا عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی یہ ہے احمق، الیاذ باللہ، بے وقوف۔ اب وہ اندر سے تو ظاہری طور پہ تو یہ معنی لیتے ہماری رعایت کیجئے، لیکن اندر سے کیا کہتے؟ بے وقوف۔ اور عربی زبان کے اندر رائی چرواہے کو کہتے ہیں، تو رائنا جب کھینچ کے بولتے اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہمارا چرواہا، اور پڑے جا کے جب نبی کی مجلس سے ہٹتے اس وقت ہنستے، انہاں بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں لگیا اسی انہاں نے نبی دی توہین بھی کر دیتی۔ یہ اتنے بدبخت جو ہے نا وہ ہوتے۔ ورائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے معاملے کے اندر تان لگاتے، نکتہ چینی کرتے، عیب لگاتے دین کے معاملے میں تانہ زنی کرتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، عجیب حکم ہے، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ اللہ کا حکم ہے محرمات کے رشتوں کے بارے میں، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا، اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ تو انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا، عجیب بات ہے، پھپھی ذات بہن جو ہے اس کے ساتھ تو نکاح کرنا جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا، پھپھی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، اور بھتیجے کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ عجیب منطق ہے جی، ہمیں تو اس دین اسلام کی کوئی سمجھ نہیں۔ طعنًا فی الدین، اللہ کے احکام میں دین کے معاملے میں تانا دیتے، اور کبھی یہ کہتے اچھا دین ہے جی، ہمیں تو یہ دین جو نا شہوت پرستی کے اوپر مبنی لگتا ہے، اللہ نے چار شادیوں کی اجازت دے دی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی شادی کافی تھی۔ اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے یہ تو الیاذ باللہ ہے ہی شہوت پرست ہے جی، اتنی شادیاں اس نے کی ہوئی ہیں۔ طعنًا فی الدین، اور کبھی تانا یوں دیتے، بھائی یہ ہماری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اللہ کہتے ہیں مردار نہ کھاؤ یہ حرام ہے جی، حرمت علیکم المیتہ، جس کو اللہ موت دے دے جس جانور کو، اچھا وہ تو حرام ہے جی، اور جس کو ہم خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں وہ حلال ہے جی، یعنی ہمارا مارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام، عجیب بات ہے جی۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، ایسے معاملات کے اندر وہ دین کے اندر جو ہے نا تانا دیتے، مسلمانوں کو تانا دیتے۔ اللہ نے ان کے سارے پول جو ہے نا کھول کے رکھ دیے اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، کاش کہ تم یوں کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اسینا کی جگہ پہ یوں کہتے ہم اطاعت کے لیے بھی تیار ہیں، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، وَاسْمَعْ غیر مسمعین کی جگہ پہ تم یوں کہتے وَاسْمَعْ، اے یا رسول اللہ ہماری بات کو سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری رعایت بھی کیجئے، ہماری طرف دیکھیے بھی، رائنا کا لفظ نہ کہتے، اس لیے پہلے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو اپنے پیغمبر کو لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا یوں تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ الفاظ بولنے چاہیے تھا، سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، اگر تم یہ بولتے لکان خیر لکم، تو تمہارے حق میں بڑا بہتر ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا، تمہیں اس کا اجر ملتا، ثواب ملتا، جزا اچھی ملتی، واقوم، اور بالکل درست جو ہے نا وہ بات ہوتی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ایسے ذو معنی الفاظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں اللہ کے پیغمبر کے لیے نہیں بولنے چاہیے، تاکہ سننے والے کے دل کے اندر شبہ نہ پیدا ہو شاید اس کا معنی یہ نہ ہو یہ ہو۔ سیدھے الفاظ جو ہے نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے چاہیے تاکہ کسی خبیث کے ذہن کے اندر کوئی شبہ پیدا ہی نہ ہو۔ اور ایسے ہی دین اسلام کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال مت کیا کریں جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اگرچہ آپ کا مقصد توہین کرنا نہیں بھی ہے۔ سیدھے الفاظ جو ہے نا وہ بولا کریں، ذو معنی الفاظ سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔
وانظرنا لکان خیر لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے اسی کفر کی وجہ سے، ان کے انہی کفریہ کلمات کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ یہ جو نبی کی توہین کے لیے الفاظ بولتے ہیں، اس توہین کی وجہ سے وہ درجہ کفر تک جا پہنچے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہے۔ لعنت یہ رحمت کی ضد ہے، لعنت رحمت کی ضد ہے، مخالفت ہے، رحمت سے دوری۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت سے جو ہے نا وہ دور ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو کبھی جو ہے نا وہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے ان سے ہدایت کی توفیق ہی جو ہے نا وہ چھین لی ہے، سلب کر لی ہے۔ اب کبھی بھی ان کے دلوں کے اندر ہدایت نہیں آ سکتی۔ کبھی بھی دین کا مذاق بھی مت بناؤ، اللہ کے پیغمبر کا مذاق بھی مت بناؤ، اللہ کے قرآن کا مذاق بھی مت بناؤ، اور اللہ کی توہین بھی مت کرو۔ یہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے ایمان لے کے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور ارد گرد کے علاقے کے اندر یہود کے 10 بڑے بڑے علماء تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگرچہ یہود کے 10 علماء آج ایمان لے آتے، قیامت تک کوئی یہودی باقی نہ رہتے، سارے یہودی مسلمان ہوتے۔ ان میں سے میرے خیال سے 1 یا 2 عالم ایسے تھے جن کو اسلام کی توفیق ہوئی ہے، باقی سارے یہودیت کے مذہب کے اوپر اترے، اور جو یہودیت کے مذہب کے اوپر مرے ہیں اپنا بھی گناہ ساتھ لے گئے، اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اپنے جو ان کے مقتدی تھے، ان کے جو ماتحت لوگ تھے، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا تھا، اب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تو ان کے ماتحت رہنے والے جو مقتدی تھے انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، گویا کہ اپنا بھی گناہ لے کے گئے اور اپنے مقتدیوں کا گناہ بھی سر کے اوپر ساتھ لے گئے، ڈبل گناہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مولوی سیدھے ہو جا ورنہ تو عوام خود بخود سیدھی ہو جاتی۔ مولوی ٹیڑھا ہے، عوام سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ٹیڑھا جو ہے اس نے پھر ٹیڑھی پٹی ان کو پرانی ہے، غلط جو ہے غلط مسئلے بتائے گا ان کو۔ اگر علماء کی جماعت سیدھی ہو جائے، اپنی عوام کی اور اپنی مقتدیوں کی خیر خواہ بن جائے اور سیدھی بات جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ان تک پہنچائے، تو لوگ کیوں نہیں جو نہ مانیں گے؟ کتنے ہم نے افراد ایسے دیکھے ہیں، بس جی ساڈے مولوی نے جو کہہ دیتا بس وہی حرف آخر ہے، ہم اس کی مانیں گے، نہ اللہ کی حکم کی پرواہ ہے، نہ رسول کے حکم کی پرواہ ہے، نہ شریعت کی پرواہ ہے، بس مولوی نے کہہ دیتا جی، انہوں نے دین مولوی کی زبان سے سنا ہے، بس اسی تک جو ہے اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ یہ غلط بات ہے، خود بھی ریسرچ کیا کریں، سارے مولوی درست بھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مولوی کی اتباع کیا کہ نہیں کی، یہ نہیں پوچھنا آپ سے، اپنے محلے کے عالم کی اتباع کیا کہ نہیں، ہاں دین سیکھیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے سیکھیں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، لیکن اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہوئی ہے۔ بازار کے اندر جس وقت کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں کتنا ٹٹولتے ہیں، کئی دکانوں سے پوری مارکیٹ پھر کر جو نا قیمت جو نا چیک کرتے ہیں، اس چیز کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں۔ دین اتنا ہی معصوم ہے اور اتنا ہی کمزور ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوالٹی چیک کرنے کی آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ خدا را خود تحقیق کیا کریں، خود اللہ کا کلام پڑھا کریں، خود اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کلام اللہ کو سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن کے ساتھ کہیں لکھا ہوا ہے کہ پہلے 14 علوم سیکھو بعد میں قرآن میں تدبر کرو؟ نہیں لکھا۔ جب آپ خود قرآن کو سمجھیں گے پھر آپ مولوی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا مولوی یہاں سے ڈنڈی مار رہا ہے، یہاں سے غلط مسئلہ بیان، اور اگر آپ خود قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں تو پھر تو تسی یہی کہنا جو ساڈے مولوی نے کہہ دیتا بس وہی حرف آخر۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ بہت کم ایسے ہیں جو جس کے اوپر وہ ایمان لے کے آئے ہیں، اکثر احکام ایسے ہیں جن کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آج ہماری بھی حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام وہ تو تسلیم کرتے ہیں جو ہماری مرضی اور مزاج کے مطابق ہیں، جو ہماری مرضی اور مزاج کے مطابق نہیں، بے شک اللہ کا حکم واضح ہو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے نہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جو، شریعت کے سارے احکام کو تسلیم کرو، تمہارے دلوں کے مطابق، تمہارے مزاج کے مطابق کوئی حکم ہے اس کو بھی مانو، اور اگر تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کا حکم تو اس کو بھی تسلیم کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، عمل کرو گے، تب کامیابی تمہارا مقدر ہو سکتی ہے، وگرنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ